السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دا اردو نیوز میں۔ سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کیس کے 11 مجرموں کی رہائی سے متعلق گجرات حکومت کے عمل کو کالعدم کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ 3 مارچ 2002 کو گجرات فسادات کے دوران ایک ہجوم نے بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت دری کی تھی اور خاندان کے متعدد افراد کو قتل کر دیا تھا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو تہہ دل سے خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون کی حکمرانی اور انصاف کی فتح ہے اور اس واضح پیغام کا حامل ہے کہ انصاف پر کسی بھی صورت میں سمجھوتہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ فیصلہ مستقبل کے لیے ایک نظیر بنے گا کہ حکومتوں کو انصاف کی فراہمی میں غیر جانبدار ہونا چاہیے اور عصمت دری اور قتل عام جیسے گھناؤنے جرائم کی سنگینی سے بے پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا مدنی نے بتایا کہ بلقیس بانو کیس ایک طویل جدوجہد اور بڑی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے گجرات فساد متاثرین کے لیے جہاں 30 سے زائد کالونیاں تعمیر کی، وہیں بلقیس بانو سمیت متعدد مقدمات لڑے۔ گجرات فساد کے دوران رندھیر پور داہود ضلع میں بلوائیوں نے قیصر پورہ کے اطراف میں 18 لوگوں کو شہید کیا۔ بلقیس اور اس کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ درندوں نے اجتماعی زنا کیا۔ بلقیس کی لڑکی کو چیر کر کے آگ میں ڈالا گیا۔ گجرات پولیس نے انکوائری میں کوتاہی برتی، اس کی وجہ سے کسی کی گرفتاری نہیں ہو سکی۔ بعد میں سپریم کورٹ نے CBI کو انکوائری سونپی۔ گجرات حکومت کے رویے کی وجہ سے بلقیس بانو کا کیس ممبئی ہائی کورٹ میں منتقل ہو گیا، جہاں جمعیت علماء ہند اور جن وکاس نامی تنظیم نے مقدمات کی پیروی کی۔ مزید برآں رندھیر پور کے لوگوں کے لیے باریا نامی قصبے میں رحیم آباد کے نام سے جمعیت نے ایک کالونی تعمیر کی، جہاں بلقیس بانو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ ابھی 2022 عیسوی میں جب ان مجرموں کی رہائی ہوئی تو گاؤں میں خوف کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کے وفد نے ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کی قیادت میں متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی۔ جی ہاں ناظرین، یہ اس وقت کی بڑی خبر تھی جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ اس خبر کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔